آئیے آج ایک ایسی کہانی کی بات کرتے ہیں جو دو بالکل الگ دنیاؤں کو جوڑ دیتی ہے۔ ایک دنیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور دوسری جو ہماری نظروں سے پوری طرح چھپی ہوئی ہے۔ آج ہم اسی انوکھی، اسی غیر معمولی ملاقات کے پیچھے چھپے راز کو سمجھیں گے۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے مکہ کی سرزمین سے۔ ذرا اس دور کو سوچئے، ایک ایسا وقت جب مقدس کعبہ تک بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ لوگوں کے دلوں سے آپ سمجھ لیں توحید کی روشنی جا چکی تھی، چاروں طرف بس گمراہی کا ایک گہرا اندھیرا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم روشنی کی بات کریں، آئیے پہلے اس اندھیرے کو تھوڑا قریب سے دیکھتے ہیں۔ اس اندھیرے کو جس نے اس پورے معاشرے کو جکڑا ہوا تھا۔ لوگ کیا کر رہے تھے؟ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر اور لکڑی کے بے جان ٹکڑوں کے سامنے سر جھکا رہے تھے۔ ان کا یقین، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہی بت ان کی قسمت لکھتے ہیں، یہی انہیں رزق دیتے ہیں، یہی اولاد دیتے ہیں۔ مطلب ایک ایسی دنیا تھی جہاں انصاف اور انسانیت کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، سب ظلم کے اندھیروں میں گم تھا۔ اور یہ صرف آپ جانتے ہیں اوپر کی پوجا پاٹ نہیں تھی، نہیں، یہ ایک ایسی بیماری تھی جو دلوں کے اندر تک اتر چکی تھی۔ ان کے دل، ان کی روحیں، ایسا لگتا تھا جیسے ان بے جان بتوں کی زنجیروں میں قید ہیں، ایک گہرے روحانی خلا میں بس بھٹک رہے ہیں۔ لیکن اسی گہری تاریکی کے بیچ روشنی کی پہلی کرن پھوٹنے والی تھی۔ ایک ایسا پیغام آنے کو تھا جو اس پورے سسٹم کو، اس پورے نظام کو جڑ سے ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ اور پھر وہ ہوا۔ اسی سرزمین پر آسمانوں سے ایک آواز گونجی، ایک ایسی آواز جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اقرا، یعنی پڑھو۔ وحی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اب آغاز ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بالکل صاف اور واضح تھا۔ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دعوت تھی توحید کی، انصاف کی۔ لیکن مکہ کے سرداروں کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ انہیں لگا یہ تو ان کی سرداری پر، ان کے تکبر پر حملہ ہے۔ تو انہوں نے اس سچائی کو ماننے سے سیدھا سیدھا انکار کر دیا۔ لیکن ذرا ٹھہریے، یہاں زمین پر جو کچھ ہو رہا تھا نا، اس کی ہلچل ایک اور دنیا میں بھی محسوس کی جا رہی تھی۔ ایک ایسی دنیا جو ہمیں نظر نہیں آتی، مگر وہاں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی تھی۔ تو ایک طرف تو انسان تھے جو اپنی ہی بنائی ہوئی گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، اور دوسری طرف اللہ کی ایک اور مخلوق تھی جو بے چینی سے سچائی ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ آگ سے بنی مخلوق تھی، جنات۔ اب جنات کے لیے ایک عجیب ہی معمہ کھڑا ہو گیا تھا۔ آسمان کے وہ راستے جہاں سے وہ کبھی کبھار فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے، وہ اچانک بند کر دیے گئے۔ آسمانوں پر آپ سمجھ لیں سخت پہرے لگ گئے تھے۔ اب حال یہ تھا کہ کوئی بھی جن ہمت کر کے آسمان کے پاس جانے کی کوشش کرتا تو اسے دہکتے ہوئے شعلوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایک نیا، ایک خوفناک پہرا۔ اس چیز نے جنات کی دنیا میں کھلبلی سی مچا دی تھی۔ آخر ہو کیا رہا تھا؟ جنات فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ضرور زمین پر کوئی بہت ہی بڑا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ پورا نظام بدل گیا ہے۔ اور بس اسی ایک سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے وہ پوری دنیا میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ اور پھر دیکھیں، انسانوں کا سفر ایک طرف اور جنات کی تلاش دوسری طرف۔ یہ دونوں متوازی لکیریں، یہ دونوں کہانیاں ایک پرسکون صحرا میں آ کر ملنے والی تھیں۔ یہاں کہانی اپنے عروج پر پہنچنے والی تھی۔ وقت تھا رات اور دن کے ملنے کا۔ اندھیرا چھٹ رہا تھا، صبح ہو رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ سے باہر، اس صحرا کی گہری خاموشی میں فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کے الفاظ نکلے تو یہ آواز، یہ صرف ایک آواز نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ ریت کے ذروں پر نہیں، سیدھا روحوں پر دستک دے رہی ہو۔ اس کلام میں ایک ایسی کشش تھی، ایک ایسی طاقت کہ پاس سے گزرتے ہوئے جنات کا ایک گروہ کھچا چلا آیا۔ ان الفاظ کا ان جنات پر کیا اثر ہوا؟ وہ کانپ اٹھے، جہاں تھے وہیں رک گئے۔ ان کی دنیا جیسے ٹھہر سی گئی۔ وہ بس سنتے رہے، پوری طرح کھو کر، مسحور ہو کر، اور ان کے دل اندر سے گواہی دے رہے تھے کہ نہیں، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بس اسی لمحے ان کی ساری تلاش، ساری بے چینی ختم ہو گئی۔ انہیں اپنا جواب مل گیا تھا۔
آسمانوں پر پہرے اسی لیے سخت کیے گئے تھے کیونکہ اب اللہ کی آخری اور سب سے عظیم وحی زمین پر اتر رہی تھی۔ تو اس ایک ملاقات نے آپ دیکھیں سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ جنات کی دنیا میں ایک ایسا انقلاب آیا جس کا شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ قرآن سننے کے بعد انہوں نے ایک پل کی بھی دیر نہیں کی۔ وہ صرف سننے والے بن کر نہیں رہ گئے، نہیں، انہوں نے فوراً اس پیغام پر ایمان قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی، اور پھر اپنی قوم کو خبردار کرنے والے، ان تک یہ پیغام پہنچانے والے بن کر واپس لوٹے۔ اور جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس پہنچے تو ان کے الفاظ میں جو جوش تھا، جو یقین تھا، وہ سننے والا تھا۔ انہوں نے کہا، ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے، ایسا کلام جو سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے، اور ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ دیکھیں، یہ واقعہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت تھا کہ قرآن کا پیغام صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام جہانوں کے لیے ہے۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آج دنیا میں جتنے بھی مسلمان جن ہیں ان سب کی ایمان کی بنیاد اسی ایک تاریخی ملاقات سے جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اگر ایک پیغام ایک نادیدہ دنیا کو اتنی گہرائی سے، اتنی شدت سے بدل سکتا ہے، تو پھر اس پیغام کی طاقت ہماری اپنی اس دنیا میں کتنی زیادہ ہوگی؟